السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج ہم جس مہمان ہستی کے ساتھ یہاں آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، تعارف لفظ غلط میں بول گیا، یعنی جن سے آج ہم سیکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ مزاحمتی ادب کی بات ہو، اردو ادب کی ترویج کی بات ہو، یا پھر فنون لطیفہ کی مختلف جہات کی بات ہو، بہت کم اس وقت ہمارے منظرنامے میں ایسے ادیب ہیں جو مکمل سیاسی سماجی شعور کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، جن میں ہمارے سینئر ہیں جناب حسن عباس رضا صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سر، بہت محبت آپ کی۔ بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھ جیسے درویش آدمی کو مدعو کیا۔ نہیں سر، آپ کی محبت آپ کا لگایا ہوا پودا ہی ہے سر یہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ کہاں سے میں آپ سے بات کرنا شروع کروں؟ موسیقی سے کرنا شروع کروں، NCA سے کرنا شروع کروں، میں زیاد دور کی بات کروں، فراز صاحب کی یادیں، فیض صاحب کی بات ہو، آپ کی زمانہ طالب علمی، پنڈی کی ادبی تاریخیں ہوں، امریکہ کی بات ہو، عالمی مشاعرے ہوں، کدھر حسن بھائی آپ کو دیکھیں ہم ماشاءاللہ۔ بس یار زندگی کا آغاز ایسے ہی ہو گیا۔ میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بہت بڑے اور بہت ہی نامور لوگوں کی صحبت میسر رہی ہے، جن میں فیض صاحب، احمد فراز، ندیم قاسمی، پھر انڈیا میں گلزار، امرتا پریتم، یہاں پہ پروین شاکر ہماری سینئر بھی تھیں اور دوست بھی تھیں، میڈم نور جہاں میری بہت اچھی دوست تھیں۔ تو میں شاعری کے علاوہ موسیقی میرا ایک عشق ہے، موسیقی سے پیار ہے، ڈرامے بھی لکھے ہیں، ڈرامے اسٹیج بھی کیے ہیں، لکھے بھی ہیں، لیکن موسیقی میں سنگر نہیں ہوں، لیکن موسیقی کو سمجھتا ہوں تھوڑا سا۔ اگر آپ سنگر نہیں ہیں تو آپ کی وائرل ویڈیوز ہم ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ویسے ہی بس شوق ہے، مطلب گا لیتا ہوں، مجھے سمجھ آئے تھوڑی سی موسیقی کی، باقاعدہ سنگر نہیں ہوں۔ میں حد سے گزر جانا چاہیے۔ وہ تو بس وہ میں کہتا ہوں دوستوں کو کہ منی پتہ نہیں کیسے بدنام ہوئی تھی، مجھے منی بیگم نے بدنام کیا ہے، آوارگی میں حد سے گزر جانا کیا چاہیے۔ بات ہے۔ حسن بھائی، اب کتنے شعری مجموعے آپ کے اب تک چھپ چکے ہیں ماشاءاللہ؟ میری کل کتابوں کی تعداد تو 17 ہے، 17، تو جس میں سے 5 شعری مجموعے ہیں اور باقی 11 کتابیں میں نے کمپائل کی ہیں، جن میں افسانے بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں اور شاعری کے ہیں، کچھ بک فاؤنڈیشن کے لیے، کچھ ابھی میں نے ایک، تو اس طرح مختلف جہات جو ہیں ڈراموں پہ میں نے کام کیا ہے، تو وہ ساری کتابیں کمپائل کی ہیں، وہ 11 کتابیں بنتی ہیں اور 5 شعری مجموعے ہیں میرے۔ پہلا شعری مجموعہ میرا 1984 میں آیا تھا، تو اب تک بس لکھ رہا ہوں۔ اب تازہ ترین جو ہے وہ حسن بھائی کا یہ انتخاب ایک اشعار کا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت الماریوں میں بند خواب، اور یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور سینئر ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں، جناب محبوب ظفر صاحب نے کیا ہے، اس کی بھی مبارکباد ہو سر۔ تھینک یو ویری مچ، یہ ابھی آئی ہے کتاب میں۔ اچھا، خاکے آپ نے بڑے مزیدار لکھے۔ ہاں، چونکہ میری دوستیاں تھیں فیض صاحب سے، کئی باتیں نور جہاں سے، ہاں وہ نہیں کر سکتا تھا کچھ باتیں ایسی، مطلب فیض اپنا فراز صاحب اور نور جہاں، ان کے ساتھ میری بڑی فری سٹائل دوستی تھی، تو ہم ہر قسم کے لطیفے اور واقعات شیئر کرتے تھے، تو اس لیے وہ میں کتاب میں نہیں لکھ سکتا تھا وہ کتنی۔ صحیح۔ اچھا حسن بھائی، آپ کی شاعری میں ہمیں مزاحمتی رنگ بھی ملتا ہے، ہمیں غم جانا بھی ملتا ہے، بلکہ غم جانا زیادہ ملتا ہے، تو یہ محبت مطلب آج بھی آپ کو جمع رکھے ہوئے ہیں؟ بس شاعری میں میری واقعی آپ نے بنیادی بات کی ہے کہ 2 رنگ ہیں، ایک احتجاج کا ہے، ایک رومانس ہے۔ تو رومانس تو میری زندگی کا ایک بنیادی جز ہے، تو لیکن احتجاج اس وقت جب کوئی اس ملک میں جبر و استبداد کا دور ہوتا ہے تو میں اس میں مزاحمتی شاعری کرتا ہوں، اور میں نے ضیاء الحق کے خلاف بہت کچھ لکھا، اور اس کی پاداش میں مجھے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، تو میں نے ہتھکڑی لگا کے مجھے بازاروں میں بھی پھرایا گیا۔ بہرحال وہ بھی ایک دور تھا، لیکن بنیادی طور پہ میں رومانس کا شاعر ہوں، رومانی شاعری جایا کرتا ہوں میں۔ پنڈی میں رہ کے، اس اداس شہر میں رہ کے اتنی رومانویت کہاں سے آ گئی؟ آپ کا تو براٹ اپ سارا یہیں سے؟ نہیں، ہاں ظاہر ہے میں پنڈی میں پیدا ہوا ہوں، تو رومانس آپ کے اندر ہوتا ہے اور آپ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں یا رومانس آپ کو خود تلاش کر لیتے ہیں، تو اس لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اچھا، پہلے آپ فینز آپ سے آٹوگراف لیتے تھے،
اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب جو فینس ملتے ہیں اب کیا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی کوئی کتاب دیتے ہیں یا ویسے کتاب لے آتے ہیں میری، تو کہتے ہیں جی اس پہ کچھ آٹوگراف لے دیں یا اپنی ڈائری لے کے آتے ہیں، تو اس پہ کچھ لکھ دیتا ہوں. خوشی ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا مجھ جیسے درویش آدمی پہ کہ لوگ میرے چاہنے والے بے شمار ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دوستوں کی محبت ہے. یہ تو بات آپ نے بڑی بنیادی کی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے. اچھا حسن بھائی، تھوڑا سا آگے آتے ہیں. آپ کا جو شعبہ ہے وہ موسیقی بھی ہے، بہت گہرا تعلق ہے آپ کا، ہمیں پتہ ہے. آج کا جو لکھنے والا ہے اس کا موسیقی سے اس قدر تعلق نہیں ہے جو آج سے 2 نسلیں پہلے، جو ہم سے 2 نسلیں پہلے تھی ان کا تھا. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ ایک تو موسیقی کا میں سمجھتا ہوں کہ زوال ہو گیا بہت ہی. آج کل کی جو نئی نسل کے جو موسیقار کہہ لیں، سنگر کہہ لیں، جو بھی ہے، وہ جس طرح گاتے ہیں، سچی بات ہے مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی. وہ کیونکہ میں سر کا آدمی ہوں، سر شناس ہوں تھوڑا سا. تو آج کل کو جو بے سری شاعری ہو رہی ہے، بے سری جو گائکی ہو رہی ہے، اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. بس کیا کریں، وہ ان کا اپنا رنگ ہے، مثلا وہ کہتے ہیں تو میں اب سوشل میڈیا نے آ کے شاعری کے بھی لب و لہجے کو یکسر بدل دیا ہے. ہاں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں دونوں پہلو ہیں. آپ نے بنیادی بات کی ہے کہ اس کے دونوں پہلو ہیں. اچھی شاعری بھی جنم لے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نثری نظم، چونکہ میں نے نثری نظم زندگی میں ایک تجرباتی طور پہ لکھی، میں نہیں. اچھا، غزل کے اندر بھی کوئی بڑی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں. ہاں، غزل میں بھی اس لب و لہجے کی بات کر رہا ہوں. ہاں، وہ لہجہ میں چونکہ مجھے نہیں سوٹ کرتا، لیکن لوگ کرتے ہیں، وہ اس لہجے میں بات کرتے ہیں. اب میں نئی نسل میں کچھ لوگ ہیں بالخصوص کر رہے ہیں، تو پھر اردو غزل کا مستقبل کیا ہوگا آپ کے نظر میں؟ نہیں، اردو غزل جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہی ہے اور زندہ رہے گی. یہ جس طرح کا کچرا آتا ہے، یہ ساتھ ساتھ صاف ہوتا جاتا ہے، اور اچھی شاعری جو ہے نا وہ خود بخود اپنا آپ تسلیم کراتی ہے اور وہ یادوں میں رہ جاتی ہے. باقی یہ جو اس قسم کی شاعری ہے یہ چلتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اپنی موت آپ مر جاتی ہے. صحیح. آپ کی کرونا میں دن کیسے گزرے؟ آپ نے اس سے پہلے جو شاعری کی وہ تجربہ کیا تھا، اور پھر کرنٹائن ہو کر جو آپ کا تخلیقی تجربہ تھا وہ کیسا رہا؟ اس میں یہ ہے کہ مجھے اتفاق سے کچھ ٹائم مل گیا گھر میں رہ کے. میں نے کچھ پروجیکٹ کیے، کوئی موسیقی کے حوالے سے کچھ کتابیں، کچھ پروجیکٹ کیے، کچھ ہمارے 2-3 دوست تھے، ان کی چیزیں ریکارڈ کروائیں، ان کی چیزیں کتابی صورت میں بھی اور ویڈیو بھی بنائیں ان کی. پھر کچھ کتابیں لکھیں، مطلب یہ انتخاب کیا. پھر ہماری دوست ہیں سرفراز اقبال، ان کی کتاب ہے میں نے مرتب کی ہے، تو یہ بھی آپ کو میں پیش کروں گا کتاب. تو یہ ہماری بہت اچھی دوست تھی. تو اس طرح کا گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کرتا ہوں، کچھ مضامین لکھے، کچھ شاعری تو ہوتی رہتی ہے. شاعری تو ظاہر ہے بنیادی میرا ہے پہچان. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس سارے زمانے میں آپ کا تخلیقی سفر باقی سارے سفر سے یکسر مختلف رہا اور تیز رہا، تو یہ بے جانا ہوگا. ہاں، تخلیقی سفر میں شاعری میں نے تھوڑا سا لگتا ہے کم کی ہے، کیونکہ شاعری میں زبردستی شاعری کرنے کا قائل نہیں ہوں. کیونکہ شاعری جب تک آپ کو اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر آپ شعر کہتے ہو. زبردستی کا شاعر نہیں ہوں میں. ہاں، زبردستی شاعری میں اس وقت کرتا ہوں جب ٹی وی پہ، ریڈیو پہ یا کسی فلم کے لیے کچھ مجھے سانگ لکھنا ہو تو آئیڈیا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سانگ لکھ کے دیں، اس وقت وہ زبردستی شاعری ہوتی ہے. ورنہ شاعری جب اترتی ہے مجھ پہ تو میں اس کو لکھتا ہوں. صحیح. کچھ عطا کریں. اب کیا میں آپ کو آنکھوں سے خواب دل سے تمنا تمام شد. واہ واہ واہ. آنکھوں سے خواب دل سے تمنا تمام شد، تم کیا گئے کہ شوق نظارہ تمام شد. کیا کہنے ہیں. کل تیرے تشنگاں سے یہ کیا معجزہ ہوا، دریا پہ ہونٹ رکھے تو دریا تمام شد. یہ تو میری نسل کا قومی ترانہ ہے یہ غزل. ہاں، بس دریا تمام شد. ہم شہر جامع آخری نغمہ سنا چکے. ہائے. ہم شہر جامع آخری نغمہ سنا چکے، سمجھو کہ اب ہمارا تماشا تمام شد. ہائے 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 ہائے. آنکھوں سے کوئی یار کا منظر نہیں گیا. آنکھوں سے کوئی یار کا منظر نہیں گیا، حالانکہ 10 برس سے میں اس گھر نہیں گیا. اس نے مذاق میں کہا میں روٹھ جاؤں گی، لیکن میرے وجود سے یہ ڈر نہیں گیا. اور سانسیں ادھار لے کے گزاری ہے زندگی،
حیران وہ بھی تھی کہ میں کیوں مر نہیں گیا، اور بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں۔ کیا کہنے حسن بھائی، بہت محبت آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی محبت ہے۔ آپ کے ساتھ تو کئی نشستیں ریکارڈ کریں گے، آج یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، کیونکہ بہت سی یادیں ہیں جو بھی انفولڈ کرنی ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔